والسماء ذات البروج. کی طرف ہمارے سیکریٹریز دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے 11ویں گھر میں گرہن لگ رہا ہے, سورج گرہن لگ رہا ہے, نیا چاند طلوع ہو رہا ہے اور سن اور مرکری کا کنجنکشن ہو رہا ہے, مرکری کمبسٹ ہو رہا ہے. سو یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے یہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. 11واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 11ویں گھر کو ہم بیت الامید کہتے ہیں, ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا گھر. آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی نیٹ ورکنگ, آپ کی ٹیم, وہ ساری 11ویں گھر سے وابستہ ہوتی ہے. لہٰذا یہ ساری جو آپ کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیئرفل بھی رہنا ہے اور آپ کو ان چیزوں کو اہمیت بھی دینی ہے. آپ کی ٹیم میں کوئی جھگڑے نہ ہو جائے, آپ کی ٹیم کو جیل اپ کرنے کی, سیمنٹ کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیم آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ٹیم آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی ٹیم آپ کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں, وہ چند لوگ جنہیں آپ لیڈ کر رہے ہیں. دیٹ از یور ٹیم. آپ کی ٹیم بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے, آپ پاکستان کے کپتان بھی, کرکٹ ٹیم کے یا ہاکی ٹیم کے کپتان بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی آپ کی ٹیم ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی ریسٹ لیسنس کو اوائڈ کرنا ہے. جیسے آپ کو میں لاسٹ ویک بھی یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو بے سکونی کا ہو سکتا ہے, وہم جیسے آپ کو کبھی لگتا ہے, جیسے سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں سمبولیکلی کہ فلاں کو نہ کچھ ہو جائے, فلاں کو نہ کچھ ہو جائے. پرٹیکولرلی آپ کا جو مدر کے حوالے سے ہے, یا مدر یا مدرنگ ون, یا جو بھی اس لیول کے آپ کے لوگ ہیں فیمیلز, اس کے حوالے سے آپ کا ذہن الجھ سکتا ہے. فوبیا کا یا بیماری کا یا غلط فہمی کا یا لڑائی کا یا مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے فیصلوں کو حتمی شکل نہیں دینی. ڈونٹ رش ڈیسیشنز, سب سے پہلے بات. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ریاکشن, کیونکہ ہمارے سیکریٹریز دوستوں کو فوراً ریاکشن دینے کی عادت, فوراً ریاکشن نہیں دینا, کیونکہ اگر آپ فوراً ریاکٹ کرتے ہیں تو بعد میں پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو چیز ہو وہ وقتی طور پر آپ کو اس طرح ٹریگر کر جائے, آپ کوئی آؤٹ آف پرپورشن ریاکٹ کر جائے. سو بی کیئرفل, پر ریاکشن دیں ہی نا. اس کے بعد آپ کو میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ جیلسی اور بٹریل, ان دونوں کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے فائنانشیل ہاؤس, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو فائنانشیل, جیسے آپ کے فائنانسز, آپ کے کسی دوست کے پاس آپ کی کوئی چیز ہے وہ گم جائے, آپ کے پاس کسی کی امانت ہے وہ گم جائے. سو اس طرح کا کوئی مس چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. کوشش کریں کہ دوستوں کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں یا ذہن میں جو الجھنیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ارد گرد کوئی کنسٹرکشن ہو, اس سے جو آپ کے ارد گرد ایسی اس قسم کی کوئی الرجی ہے جو ہوا میں ریت سے یا کسی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے, کچھ اس طرح کا ہے. لہٰذا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ماسک ضرور پہنیے گا. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کھانے پینے کی احتیاط ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اب میں آپ کو 3 ہفتے سے کہہ رہی ہوں کہ کھانے پینے میں فل احتیاط کریں. کھانا پینا یہ اس کو کیئرفلی آپ نے کرنا ہے, کیونکہ اچانک سٹمک آپ کا اپسیٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں انہیں اسٹریم لائن کریں, اپنی بیلنس شیٹ بنائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو, کیونکہ اس وقت فائنینشیل انکم اور اسپینڈنگس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا صحیح کرنے کی ضرورت ہے, یا انہیں اینالائز کرنے کی آپ کو اس وقت کافی زیادہ ضرورت ہے. پھر آپ کو جو یہ گرہن کا ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے
काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हफ्ता है हर तरह से। आप जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ की उसमें केयरफुल हो जाइए। उसके बाद हर हफ्ते आपको एक बात याद कराती हूँ, और वो बात ये होती है कि आपका जो रूलर है जुपिटर, वो आपके 7वें घर में है और अगले हफ्ते इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम 7वें घर के मामलात के लिए। फाइंड योर लव, वट एवर यू लव, चाहे वो आपकी जॉब है, अकीदा है, कोई पर्सन है, वट एवर यू वॉन्ट टू लव, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपका लव इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड यू कैन फाइंड। और अपने अगर इफ यू कांट फाइंड तो अपने इस विश को यूनिवर्स की स्पर्श कर दीजिए। यूनिवर्स विल सेंड यू योर ट्रू एंड रियल लव। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके दिल के ऊपर से, दिमाग के ऊपर से स्ट्रेस, गम, डिप्रेशन, हर चीज दूर होगी और आपकी जो पॉजिटिव वाइब है वो हैप्पीनेस, यानी कि आप के दिल का जो गहरा तरीन गम था वो इस हफ्ते दूर हो सकता है और आपको एनलाइटमेंट का सामना मिल सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी पर हमने यहाँ पर भी बात की थी, वो फाइनेंसेस के हवाले से है। आपको अपने फाइनेंसेस को चेक करना है, उसे एक दफा फिर रिव्यू करना है कि कहीं कोई चीज, कहीं कोई सुराख तो नहीं है जहाँ से कोई लीकेज हो रही हो। आपकी लव वाइब वेरी स्ट्रॉन्ग, द एम्परर कार्ड, योर लव इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ देखने की, ढूंढने की, तलाश करने की जरूरत है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कि इनकंसिस्टेंसी है, तवाजुन की बहुत कमी है। आपको कंसिस्टेंट होना है। किसी दिन सिंबॉलिकली, किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लेते हैं और किसी दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे। किसी दिन आप सारा कुछ स्पेंड कर देते हैं और किसी दिन आप बहुत ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। तो दैट इज हाउ आपको बैलेंस लेकर आना है अपने फाइनेंसेस और आपके एजुकेशन। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज, नया चांद आपको मैसेज दे रहा है कि अब रुकने की जरूरत नहीं है, कीप मूविंग। अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्लान्स को हतमी शक्ल दें, फाइनल लेकर आइए। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का है कार्नेलियन। कार्नेलियन इज योर लकी स्टोन फॉर दिस वीक। आपका लकी चार्म है येलो फ्लावर्स, पीले फूलों के साथ सब्ज पत्ते। आपका जो ये आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि 7 days ऑफ अ वीक एवरी डे एक अंडा चैरिटी कीजिए और उसके बाद ये सारे जो मसले हैं इनसे आप खुद ब खुद रिलैक्स होते चले जाएंगे। एक अंडा हर रोज सदका करना है। अब मूव कर की तरह। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त बेसिकली जो नेचुरल ज़ोडिएक है उसका 10वां घर है और 10वां घर होता है स्टेटस का, रिकग्निशन का, आपके नाम का, आपके फादर का, आपके जितने मर्द आपकी जिंदगी में हैं उसका, यानी कि बाप का घर, आप अगर एक वर्ड में समझना चाहें। और आपका जो 10वां घर है, आपका अपना जो जाती 10वां घर है जो लिब्रा बनता है, वो इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि वहां ग्रहण भी लगना है, वहां नया चांदी तलू होना है, केतु पहले से वहां बैठा है और सन और मून का, सन और मून का नहीं, सन का और मरकरी का कंजंक्शन भी होना 10वें घर में। सो यू टेक योर अपनी रेपुटेशन को, अपने नाम को, इन सारी जो 10वें घर के मामलात होते हैं उनको बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है और इसमें पॉजिटिव और बहुत बेहतर चेंज आ सकता है अगर आप इसे सही तरह हैंडल कर लेते हैं। सही तरह हैंडल करना ये होता है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आपको डिसीजन ना ले, और जो मसनून है वो ये है कि आप इस टाइम पर इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं और खाने पीने से गुरेज करते हैं। सो आपने ये करना है और उसके बाद आपके जो करियर में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या काम में या रेपुटेशन में या जहाँ पर भी आपके मसले हैं, वो मसले आपके बड़े आराम से हैंडल हो सकते हैं, बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि बाय ऑल मीन्स आपका ये जो 10वां घर है इसमें तब्दीली आनी ही आनी है। सो जो तब्दीली आनी है उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करें। चीजें जैसी हैं वैसे नहीं रहेंगी। इस हफ्ते से तब्दीली अब ड्यू हो गई है, लिहाजा अपने ताल्लुकात जो हैं, आपकी मेल्स जो हैं आपकी फैमिली से उनके साथ, उनसे बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो आपका पार्टनरशिप्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप है चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है,
ان کو آپ نے فوراً یہاں رش نہیں کرنا ڈیسیشن لینے کا، کیونکہ جھگڑا بہت متوقع ہے. جو بھی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے یا ریلیشن شپ میں ہے، ہو سکتا ہے ان کا موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہ ہو اور آپ جلدی پر تیل ڈال دیں. لہذا ان معاملات کو جن کا تعلق ریلیشن شپ سے ہے یا پارٹنرشپ سے ہے یا بزنس کے معاملات سے ہے یا مردوں کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں، ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیک برنر پر ڈال دیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر چاند دہن کا یہ ہفتہ جو ہے گزر جائے گا، پھر اس پر بات کریں گے. آپ نے جو آپ کی باتیں ہیں اس میں لوگ تلخی محسوس کر رہے ہیں، آپ کی باتوں میں تھوڑی سی کڑواہٹ کا تھوڑا سا لوگ محسوس کر رہے ہیں. تو اپنی کمیونیکیشن میں اس چیز پہ بھی غور کیجئے کہ یہ کڑواہٹ جو ہے یا یہ جو آپ کی لوگ محسوس کر رہے ہیں یہ کیا ہے. تھوڑا سا میٹھا بولنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا اپنے بات چیت میں، خاص طور پہ جب آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل وین یو آر ٹاکنگ ٹو یور باس، تو اپنی آواز کو تھوڑا سا یا اپنے لہجے کو، لائک کی پلانٹری پوزیشن آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کی آواز ڈومینیٹنگ ہے یا اسٹرانگ ہے یا اس میں کوئی تکبر جھلک رہا ہے یا لوگ اس میں کڑواہٹ محسوس کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے کانشیس رہیے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس ہفتے سے، جب آپ کی زندگی سے ایک ایک کر کے مشکلات نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ بھیس بدل کر آپ کو دھوکہ دیں گے، جیسے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہوتا ہے. بٹوین دا لائنز پڑھیے گا اور لوگوں کو آپ کو دھوکہ دینے سے آپ خود ہوشیار رہیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں جیسے اٹس ویری اسٹرانگ دس ویک اگین، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیزیں اسٹیبلش ہو سکتی ہیں، کوئی چیزیں چل کر آپ کے پاس آ سکتی ہیں، جیسے کوئی ستارہ آپ کی زندگی میں طلوع ہو رہا ہو. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بہت بڑا آپ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ سیڈ مومنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس ہفتے کو لگایا ہوا پودا سمبولکلی آپ کے لیے آگے چل کر بہت جلدی اور بہت زیادہ پھل دینا شروع ہو جائے. نیا چاند آپ کو اس ہفتے میسج دے رہا ہے آپ کے 10ویں گھر سے کہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی. آپ اپنی قسمت پر یقین رکھ سکتے ہیں اور کوئی قدم بڑا اٹھا سکتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ہے فیروزہ. فیروزہ اس طرح کا، بے شک فیروزہ را فیروزہ ہو لیکن فیروزہ یو مسٹ کیری. آپ کا جو لاکی سٹون لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے پرپل جامنی پھول سبز پتوں کے ساتھ. چاہے ریئل ہو امیج ہو، بٹ آپ کی ٹیبل پر پرپل پھول اور جامنی پتے آپ کے لیے وہ اٹریکٹ کریں گے وہ انرجی جو آپ کو چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج بہت ملتا جلتا ہے آپ کے ذائچے کے ساتھ. آپ کا ذائچہ کہہ رہا ہے مضبوط آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل بنو مگر کمزور نہیں، بہادر بنو مگر بدماش نہیں، عاجز بنو مگر بزدل نہیں، قابل فخر بنو مگر مغرور نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خیال رکھو کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ لگا دے، کوئی رب سے تمہارا گلہ نہ کرتے. اب موو کرتے ہیں